یہ 4 جنوری 2020 کا یہ رانا ثناءاللہ صاحب کا شاٹ ہے، 4 جنوری کا۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ خط آ گیا ہے اور خط میں نواز شریف صاحب نے یہ حکم دے دیا ہے۔ یہ مزید یہ خبر بھی موجود ہے جی، اور اخباروں میں بھی چھپی، اور اس خبر میں باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کا خط آیا ہے، اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جلد بازی ایک تو نہیں نظر آنی چاہیے، دکھنی نہیں چاہیے کہ ہم نے بہت جلد بازی میں کیا۔ پھر یہ کہ جو پارلیمانی طریقہ کار ہے پروسیجر کا، اس کو بلڈوز نہیں کیا جانا چاہیے، اور یہ اہم قانون سازی ہے، اور ایسا نظر نہ آئے، ذہن میں رکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں ایسا نظر نہ آئے کہ پارلیمان ربڑ سٹیمپ ہے اور باہر سے فیصلے ہو گئے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں پارلیمانی اقدار اپنائیں تھرو پراپر چینل، اور پراپر ٹائم دیں، اور ضابطے کی کارروائی پوری کریں، اور یہ سب کچھ کریں۔ چوہے صاحب، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر رکھی ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اپرچونزم، موقع پرستی کی بدترین مثال ہے جو کوئی نواز لیگ نے پچھلے کچھ عرصہ میں کیا ہے۔ پہلے جب ان کو نظر آیا کہ بھئی ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے لہو لگوا کر شہداء میں، تو اس وقت انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی حمایت کر دی، کیونکہ گورنمنٹ نے ویسے بھی پاس کرا لینی ہے اور باقی پارٹیاں بھی ساتھ ہیں، تو اگر نون لیگ نہ کرے گی تو وہ سنگل آؤٹ ہو جائے گی، اور ویسے بھی ہماری تو رائٹ ونگ کی سیاست ہے، اور پاکستان میں رائٹسٹ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم بھی شامل ہو جائیں۔ چلیں جی، ہو گئے۔ نواز شریف نے وہاں حلف لے کے ان کو وہاں سے بھیجا، جو لوگوں کو انہوں نے وہاں میٹنگ کے لیے بلایا لندن میں، اور خواجہ آصف نے وہ بانڈا پھوڑ دیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے نواز شریف کے کہنے۔ اب اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کی سیاست ہے، معاف کرنا، کچھ لوگوں کو کوئی گفتگو کا ڈائریہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، جب بھی بولیں گے غلط بیانی، جھوٹ پر مبنی باتیں، کہانیاں، قصے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، آؤٹ لینڈش باتیں، کہ جب نواز شریف کی پارٹی ہے بار بار اس کی گردان کی جاتی ہے، وہی لیڈر ہے، وہی لیڈر ہے، وہی لیڈر ہے۔ خواہ وہ ادھر لندن میں مطلب ہے اپنا ایک گاڑی سے اترے دوسری میں چلے گئے، آ گئے، ان کا یہی دکھاتے جائیں گے، لیکن لیڈر وہی ہے، کہہ کے بھائی لیڈر نے تو فیصلہ کیا، تو یہ مریم جو ہے نا بڑی لیڈر ہے۔ اصل پرابلم آج یہ ہے صابر شاکر صاحب، لیٹ ایوری باڈی نو، لیٹ دیئر بی نو کنفیوژن۔ مسلم لیگ نون 2-3 بڑے پاورفل گروپس کے اندر تقسیم ہے اس وقت۔ ہم نے یہی شو ہے جو پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ بات کرتے آئے ہیں، اور کسی نے نہیں کی، اور نہ کوئی مانتا تھا، نہ اس کے بعد کو آگے لے کے جاتا تھا۔ آج یہ خود ہی سارے کے سارے اسی لائنوں پر آ گئے ہیں کہ نہیں ہمارا موقع مختلف ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے۔ تو سن لیں، ہوا یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اور چیئرمین پاکستان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جی رانا تنویر حسین، جو ایک بڑے اب سیزنڈ پولیٹیشین بن چکے ہیں ود ان ہز اون رائٹ، ہم ان سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، احترام کا رشتہ ہمیشہ رہا ہے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے، مسلح افواج سے، جس کا نام لینا ہے آپ لے لیں، ان کے ساتھ معاملات کیے، اور ان کو اور میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں، ان کو اس بات پر قائل اور مائل کیا کہ اگر ہم نے پاکستان کے اندر سیاست میں رہنا ہے، الیکشن لڑنے ہیں، حکومت بنانی ہے، یا اپوزیشن میں دوبارہ بیٹھنا ہے، ہم نے کوئی بھی سیاسی اگر کردار ادا کرنا ہے، تو اس کی پہلی شرط ہے کہ اداروں سے تصادم اور ان کے ساتھ تقسیم، محاذرائی، مارا ماری، ان پر حملے، ان کو اور ملک کے اداروں کو اور پاکستان کو کمزور کرنے کے جی پالیسی ہے کچھ لوگوں کی پارٹی کے اندر، اس سے فاصلہ کرنا پڑے گا، اور اداروں کو ان لوگوں کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن، نہ کوئی مقدمے میں رعایت، نہ کسی
سیاسی عہدے کے لیے سفارش، نہ کسی کو ہلاشری یعنی کمیونیکیشن رکھی ہے کہ if they are behaving with Pakistan and Pakistan's institutions تو there will be no، یعنی ان کو یہ نہیں ہوگا کہ جی ہمیں ایون یعنی برابر کا گراؤنڈ مہیا نہیں کیا جا رہا یا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ جی ہاں جی بالکل۔ تو یہ ہوا ہے، اور پچھلے کچھ 15-20 دن مہینے میں، اب میں ایگزیکٹ ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن یہ مصدقہ خبر دے رہا ہوں ایک اور کہ میاں محمد شہباز اس میں ان کی مختلف حلقوں میں پنڈی، اسلام آباد، لاہور ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ پہلے وہ بالکل مایوس اور بددل تھے، اب اس وقت لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر اگر کوئی متحرک ہے، کوئی ایکٹیو ہے، کوئی سلوگن دے رہا ہے، کوئی الیکشن کے جیتنے کی اور اپوزیشن کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو شکست دینے کی باتیں کر رہا ہے تو وہ شہباز شریف، اور وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کو بھی اپنے کے لیے ایک بہت بڑا یعنی وہ ٹرافی سمجھ کے سیاسی اس کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مارجنل سا رول ہے ان کا، اتنی لمبی چوڑی بات نہیں۔ تو وہ واپس آ گئے ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں بھی جا رہے ہیں، اور مریم کے لوگ، مریم نواز کے بیانیے والے لوگ جو ہے غیر مؤثر ہوتے جا رہے ہیں پارٹی کے اندر، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور ان کا ساتھ دینے والے اور اس سوچ اور اپروچ کے بندے جو ہے وہ زیادہ متحرک اور زیادہ وزن ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور اس سارے کے پیچھے پس پش جس صاحب نے سارا رول ادا کیا ہے دو طرفہ، وہ ہے رانا تنویر حسین۔ اور یہ بھی میں بتا دوں ریکارڈ پر کہ وہ چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی رابطے میں ہیں کہ اگر یہ شریف خاندان کے لوگ فوج دشمن سیاست سے باز نہ آئیں تو ہمیں مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی علیحدہ کر لینی چاہیے، اور الگ الیکشن میں یہ جو بھی پہلے باتیں ہوئی ہیں کہ ایک نئی پارٹی کھڑی کی جائے اس کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ آخری ایفرٹ ہو رہی ہے، یہ جو ڈویژنل میٹنگز ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہا ہے، ڈمکان، اور اس میں ایک اور کردار ہے خواجہ آصف جی جی جی، جب سے وہ نواز شریف سے مل کے پھر وہ جیل بھی کاٹی انہوں نے، اب وہ نواز شریف اور مریم کی سیاست سے تقریباً دل برداشتہ نظر آتے ہیں، واللہ عالم۔ اب آپ بات کریں، میں نے کافی خبریں اور کچھ اسیسمنٹ آپ کو پیش کی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔